بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موجودہ حکومت نے ملک میں خون ریزی کروانے کا منصوبہ مکمل طور پر تیار کر لیا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں حکومت نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ناظرین، انتخابات میں یقینی جو ضمنی انتخابات ہیں، ان میں یقینی کامیابی ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی ہوگی، سروے بھی ان کو یہی بتا رہے ہیں، اور اس صورت میں بھی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو ہم نے واپس نہیں آنے دینا۔ عمران خان کو ہم نے تحریک چلانے دینی ہے، نہ ان کو عوام سے رابطہ رکھنے دینا ہے۔ ناظرین، انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے یا ان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کے لیے 3-4 اور مقدمات میں وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ ابھی وہ منظر عام پر نہیں آئے، وہ آ جائیں گے، اور یہ اچانک سے جب عمران خان صاحب بنی گالہ میں ہوں گے تو یہ ان کے ارد گرد نفری بھیج کر ان کو وہاں پر ہاؤس اریسٹ کروائیں گے، گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے ان کو، یہ ان کی پالیسی ہے۔ اور ان کو مکمل طور پر گھر میں نظر بند کرنے کے لیے ان کے گھر کے چاروں اطراف میں، بنی گالہ کے چاروں اطراف میں، انہوں نے اپنے خفیہ جو پولیس ہے، جو خفیہ ایجنسیز ہیں، انہوں نے اپنے آدمیوں کو پھیلا دیا ہے سول کپڑوں میں، اور ایسی ڈیوائسز وہاں پر لگا دی ہیں کہ تاکہ عمران خان کا رابطہ کسی سے نہ ہونے پائے۔ جو بندہ بھی بنی گالہ میں موجود ہو، وہاں سے کسی طرح کا رابطہ ان کا بیرونی دنیا سے نہ ہو سکے جب ان کو ہاؤس اریسٹ کریں۔ یہ ناظرین ان کی سوچ ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا ہے جب سے امریکی صدر کا بیان آیا ہے، اس کے بعد سے ان کو مکمل طور پر پتہ چل چکا ہے کہ اب یہ نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ ان کی ہر طرح کی جو امداد تھی، ہر طرح کی جو ان کی حمایت تھی، وہ ختم ہو چکی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ میں ان کی حمایت ختم ہو چکی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ میں ان کی حمایت ختم نہ ہوتی ناظرین، تو یہ انتخابات کبھی نہ ہوتے۔ اور 2-3 اور انڈیکیٹر بھی ایسے ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے سر سے اب ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ اس میں سب سے ایک بڑا واضح یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کرنے کی کتنی کوششیں کی ہیں، اچانک گرفتار کرنے کی، اچانک وارنٹ گرفتاری نکال کر گرفتار کرنے کی، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری عدلیہ نے انٹرفیئر کیا اور عمران خان کو یہ گرفتار نہیں کر سکے۔ ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری عدلیہ کتنی آزاد ہے، یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے، یہ مجھے یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ کیسز بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے فیصلے عدلیہ ہماری کرتی ہے جس طرح سے، اور پوری دنیا میں 139 جتنی ہیں، جو اگر آپ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا جتنے بھی ممالک ہیں، ان کی عدلیہ میں ہمارے ملک کا ماشاءاللہ سے 130 کے بعد نمبر آتا ہے۔ تو فوراً عدلیہ نے انٹرفیئر کیا، اور عمران خان کو لاسٹ ٹائم جو انہوں نے بھرپور کوشش کی تھی گرفتار کرنے کی بنی گالہ سے، اس وقت بھی ہائی کورٹ نے انٹرفیئر کیا اور وہ گرفتار نہیں کر سکے، اور ہائی کورٹ نے کہا کہ آدھے گھنٹے میں اندر عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوں اور کوئی ان کو گرفتار نہ کرے، نہ ہی ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ تو ناظرین، ان ساری باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہوائیں اب تحریک انصاف کے حق میں چل رہی ہیں۔ تحریک انصاف نہیں کہنا چاہیے بلکہ عوام کہنا چاہیے، کیونکہ عوام کا نام تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف کا نام عوام ہے۔ تو اب عوام کے حق میں ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کا سارا جو کریڈٹ ہے، اس کا جو سارا کردار ہے، وہ عمران خان کے سر جاتا ہے اور عوام کے سر جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب انہوں نے یہ آخری حربے کے طور پر یہ گرتی ہوئی دیوار ہے ان کی، اس کو بچانے کی یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ ہار چکے ہیں، یہ الیکشن بھی ہاریں گے، ضمنی انتخابات بھی ہاریں گے، اور ان کی حکومت بھی جائے گی، اس لیے اب یہ آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، میں تھوڑا سا پچھلی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا تھا، امریکی جو صدر ہے اس کے بیان کا، اب تھوڑی سی میں تفصیل آپ کے ساتھ اس کی بیان کروں گا کہ امریکہ نے یہ بیان کیوں دیا کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک کی فہرست میں آ چکا ہے، اور اس کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ بڑا غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ناظرین، اصل میں بات یہ ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں جہاں وہ چاہتا ہے وہاں وہ رجیم چینج کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے۔ اس کو کوئی وہاں کے عوام سے ہمدردی نہیں ہوتی، یا اس کو وہاں کے اداروں سے ہمدردی نہیں ہوتی، اس کو صرف اور صرف اپنے مفادات عزیز ہوتے ہیں، اس کو صرف اور صرف کسی بھی ملک کے جو وسائل ہیں ان پر اسے قابض ہونا ہوتا ہے تاکہ وہاں سے وہ مالی فائدہ اٹھا سکے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نظریہ نہیں۔ امریکی ریاست ہے ان کے بہت سے صحافی جو نیوٹرل صحافی ہیں یا جو نیوٹرل تجزیہ کرتے ہیں، وہ بہت دفعہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ امریکہ جب بھی رجیم چینج کرتا ہے
تو وہاں کی وہ کرپٹ لوگوں کو منتخب کرتا ہے، کیونکہ کرپٹ لوگوں کو بلیک میل کرنا ناظرین بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ ایک چور ہے اس کو آپ نے پکڑ لیا، آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ نے پکڑ لیا، آپ اس کو بلیک میل کر سکتے ہو کہ بھائی آپ اگر میری بات مانو گے تو آپ پر نہ تو کوئی مقدمہ ہوگا، نہ آپ کو کوئی گرفتار کرے گا۔ تو ظاہری بات ہے ایک چور ایک کرپٹ بندے کو اس سے زیادہ اور کیا فیور چاہیے ہوتی ہے؟ وہ پہلے سے بھی کھل کر کھیلتا ہے اور چوریاں کرتا ہے اور ڈاکے مارتا ہے اور ساتھ جتنے بھی غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام ہیں وہ سارے کر گزرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی جان بچانی ہوتی ہے، اپنے کیسز سے جان چھڑوانی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے پاکستان میں جب مفادات دیکھا، امریکہ نے دیکھا کہ اس کے مفادات پاکستان میں پورے نہیں ہو رہے اور ایک مرد قلندر، ایک لیڈر عمران خان اس کے راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے، جو نہ تو اس کو اڈے دینے پر تیار ہے، نہ تو ڈرون اٹیک کرنے کے لیے اس کو سرزمین دے رہا ہے، نہ ہی اس کی پالیسیز کو لاگو کرنے کے لیے یہاں پہ اس نے کوئی اس کو سپیس دی ہے، نہ ہی وہ اس کے فائدے کی کوئی بات مان رہا ہے، اور جو بھی وہ فیصلے کرتا ہے وہ سراسر عوام کے حق کے لیے کرتا ہے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرتا ہے۔ تو ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر امریکہ نے یہ پلاننگ بنائی تھی کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ تو اس کے لیے سب سے کرپٹ سیاستدان تھے نواز شریف، شہباز شریف، ان سے زیادہ کرپٹ اور کون ہو سکتا ہے؟ آصف زرداری جو ان سب کا سربراہ ہے، کرپشن میں سب کا بادشاہ ہے۔ تو یہ سارے کرپٹ لوگوں کو اس نے ساتھ ملایا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملایا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ناظرین، پوری فوج کی ہم بات نہیں کرتے، ہماری فوج ہمیں اپنے یقین کریں ہمیں اپنی جان سے بھی پیاری ہے، کیونکہ وہ اس ملک کے دفاع کے ضامن ہے۔ لیکن چند لوگ، اس کے چند لوگ جو ہیں وہ بھی کرپٹ ہو چکے ہیں، وہ بھی اس کرپٹ مافیا کے ساتھ مل چکے ہیں۔ ناظرین، ہم نے ان کی کرپشن کے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ ہو گئے کہ جب کرپٹ لوگوں کا آپ ساتھ دیں گے تو پھر آپ بھی کرپٹ ہیں۔ جو بندہ چوروں کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی چور ہے۔ تو جس طرح سے ان کرپٹ لوگوں کو لایا گیا، ان کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے۔ چوروں کے اپنے مفادات تھے، امریکہ کے اپنے مفادات تھے، اور اس کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگ ہیں ان کے اپنے مفادات تھے۔ ان کو شاید صرف نوکری کا چانس تھا کہ ہمیں ایک اور ایکسٹینشن ملنی چاہیے۔ ہمارے ملک کا ناظرین سوچنا چاہیے یا اپنی ایکسٹینشن کا سوچنا چاہیے کہ ملک کس حال میں جا رہا ہے وہ نہیں سوچتے، ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے سوچتا ہے۔ تو ناظرین، اب امریکہ نے کیوں کہا ایسا؟ امریکہ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو موجودہ رجیم ہے یہ ان کے سارے مطالبات پورے نہیں کر سکتی۔ وہ اس لیے نہیں کر سکتی ناظرین کہ اس کو عوام میں ذرا سی بھی مقبولیت حاصل نہیں ہے، نہ اس کو کوئی بندہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، سوشل میڈیا پاکستان کا ہو کسی ملک کا ہو، پوری دنیا دیکھتی ہے، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کی اسیسمنٹ ہو جاتی ہے کہ کون ملک میں کتنا پاپولر ہے اور عوام کس کو چاہتی ہے۔ تو اب ان کے مفادات تھے امریکہ کے وہ پورے نہیں ہو رہے تھے، نہ یہ ان کو سپیس دے سکتے ہیں، نہ یہ فوجوں کو بلا سکتے ہیں یہاں پر، کیونکہ عوام کا شدید ریاکشن سامنے آتا ہے۔ عمران خان ڈٹ کے ان کے سامنے کھڑا ہے، اور سارا کریڈٹ ناظرین میں بار بار کہتا ہوں کہ سارا جو اس سارے کردار کا اب تک جو کھیل ہوا ہے، اب تک جو ان کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، وہ صرف اور صرف ہماری عوام اور عمران خان ہے کہ جو ڈٹ کر کھڑے ہیں ان چوروں کے راستے میں اور اس اسٹیبلشمنٹ کے راستے میں جو ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے۔ تو ناظرین، امریکہ نے جو بیان دیا، اب وہ چاہتا ہے کہ اس رجیم سے جان چھڑائی جائے، کیونکہ یہ رجیم اس کے کام کی نہیں رہی، پہلے بھی کام کی نہیں تھی، کیونکہ اس میں صرف اور صرف سارے فائدے شہباز شریف نے اٹھائے۔ امریکہ کا ایک بھی اس نے کام کرنے وہ کرنا چاہا، لیکن اس کے سامنے رکاوٹیں اتنی پیش تھی، عوام اس کے سامنے کھڑی تھی، وہ نہیں کر سکا۔ اس لیے اب جب وہ دورے کے لیے گیا امریکہ میں تو اس کی ذرا سے بھی پذیرائی وہاں پر نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس کو لائے تھے اپنے مفادات کے لیے، لیکن عوام نے اس کو اتنا مجبور کر دیا کہ یہ اپنے کام بڑے مشکل سے کروا رہا ہے۔ نواز شریف کو ابھی تک کوئی ریلیف نہیں مل سکا، تو یہ امریکہ کے مفادات کیسے پورے کرے گا؟ تھوڑا سا یہ جھکنے کی کوشش کرتے ہیں تو عوام ان کے سامنے چٹان کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے، آ کے یہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو امریکہ نے اب یہی سوچا کہ ان سے بہتر ہے جان چھڑوا لی جائے، بدنامی بھی لے رہے ہیں، ہم بدنام بھی ہو گئے ہیں پوری دنیا میں کہ ہم رجیم چینج کرتے ہیں، اور وہ تو وہ کرتے ہیں اور اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ جی ہم جہاں چاہتے ہیں رجیم چینج کرواتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں اس دفعہ ان کا تجربہ بہت ناکام رہا، جیسے کہ بولیویا میں 2019 میں انہوں نے کیا، اور جو حکومت لائی انہوں نے وہاں پر رجیم چینج کرنے کے بعد، وہ بھی ڈکٹیٹر تھا وہاں کا، اور کرپٹ ترین لوگوں کو انہوں نے سیم ماڈل تھا جو پاکستان میں اپلائی کیا گیا۔ بولیویا میں 2019 میں جو انہوں نے رجیم چینج کی امریکہ نے، وہاں پر بھی وہاں کے جو ڈکٹیٹر تھا اس کو ساتھ ملایا،
وہاں کے کرپٹ اور چوروں کو ساتھ ملا کر رجیم چینج کی، منتخب حکومت کا تختہ الٹا۔ لیکن ناظرین وہاں کے عوام کو سلام کہ وہاں کے عوام نے، وہاں کی یونینز نے، وہاں کی تنظیموں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا، اور صرف 11 مہینے کے بعد اس کو گھر جانا پڑا، اور دوبارہ وہی لیڈر آیا جس کو اتارا گیا تھا، اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ آیا۔ سیم سچویشن، سیم سینیریو اس وقت پاکستان میں ہے۔ وہ یہ کہ جب امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے اس کو ساتھ ملایا، امپورٹڈ حکومت کو ساتھ ملایا، کرپٹ کو ساتھ ملایا، چوروں کو ساتھ ملایا تاکہ ان کو بلیک میل کیا جا سکے، اور ان کا سربراہ کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملایا، اور وہ مراسلہ لکھا، ڈونلڈ لو نے وہ مراسلہ لکھا جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک لیگل طریقے سے، ان کی لیگل، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کو کہہ سکتے ہیں، لیگل کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ ایک قانونی راستہ ہے، تو وہ راستہ اپنایا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ ایک فیک تھی، ساری جو بیانیاں بنایا گیا تھا عمران خان کے خلاف وہ سارا فیک تھا۔ تو ناظرین عمران خان کو اتار دیا گیا، لیکن پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ اتارنے والے کے حق میں عوام کھڑی ہو گئی، مٹھائیاں نہیں بانٹی گئی۔ تو ناظرین امریکہ نے اب یہ سوچ لیا کہ عوام ساری تو عمران خان کے ساتھ ہے، ان امپورٹڈ کو تو کوئی ملک میں پوچھتا نہیں ہے، نہ ہی یہ ہماری پالیسیوں کو، یہ صرف پارلیمنٹ کی حد تک بیٹھے ہوئے ہیں، عملی طور پر ان کی عملداری پورے ملک میں ہے ہی نہیں۔ پنجاب کا ملک کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب پی ٹی آئی کے پاس ہے، کے پی کے پی ٹی آئی کے پاس ہے، کشمیر پی ٹی آئی کے پاس ہے، گلگت بلتستان پی ٹی آئی کے پاس ہے، جو بلوچستان ہے وہاں پر مخلوط حکومت ہے، اور جو سندھ ہے صرف ایک جو پیپلز پارٹی کے پاس ہے، وہ بھی انشاءاللہ اب نہیں رہے گا اس دفعہ۔ تو امریکہ نے اب یہ سوچا کہ اس حکومت سے جان چھڑوانی چاہیے، ان کو گھر بھیجیں اب، تاکہ جو بھی نیا لیڈر آئے گا اس کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین اصل میں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اینٹی امریکن نہیں ہیں، وہ پاکستان کے لیے کسی بھی ملک سے بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن وہ صرف ایسا ملک ہونا چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہو، یا جو برابری کی سطح پر بات کرے۔ ماسٹر سلیو ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ آقا و غلام والی ریلیشن شپ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ایک خود مختار ملک کی طرح بات کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ناظرین ایک بہادر لیڈر اور ایک عوام کا منتخب کردہ لیڈر جو ہے وہی ایک زبردست فیصلے کر سکتا ہے، سخت فیصلے کر سکتا ہے، عوام کے حق میں لڑ سکتا ہے، وہ اپنے ملک کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ تو امریکہ نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ عمران خان اب پاور میں آ رہا ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے، یہ نوشتہ دیوار لکھا جا چکا ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ وہ 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ اکثریت کے ساتھ آئے گا، تو اس کے ساتھ ڈیل کرنا ان کے لیے آسان ہوگا، یہ وہ سمجھتے ہیں، امریکن سمجھتے ہیں۔ لیکن عمران خان کس مٹی کا بنا ہوا ہے یہ وہ لوگ نہیں جانتے شاید، کہ وہ ڈیڈ آنسٹ، ڈیڈ پیٹریوٹ ہے، وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے عوام کے لیے اس نے ثابت کیا ہے اپنے 26 سال کی جو اس کی سیاسی زندگی ہے، اور اس سے پہلے جب وہ کرکٹ میں کپتان تھا تب بھی اس نے اپنی ڈیڈ آنیسٹی ثابت کی ہے، اس نے اپنی مینجمنٹ ثابت کی ہے، ڈسپلن کو پروف کیا اس بندے نے۔ اور اب جب وہ حکومت میں آیا، کے پی کے میں دیکھیں اس کی یہ سیکنڈ ٹرم ہے، تو کے پی کے بدل کر رکھ دیا انہوں نے۔ کے پی کے کا نظام تعلیم دیکھ لیں، نظام صحت دیکھ لیں، پولیس کا نظام دیکھ لیں، یکسر بدل دیا ہے اس نے، اور وہ وہی پاکستان میں کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں کرنے دیا گیا۔ بڑا واضح کہا انہوں نے کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جواب دہ میں تھا لیکن پاور کسی اور کے پاس تھی۔ تو ناظرین یہ وہ باتیں ہیں کہ جو ہمیں جاننی چاہیے، ہمیں ان باتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنا آؤٹ پٹ بھی شو کرنا چاہیے، ہمیں ملک کے لیے باہر بھی نکلنا چاہیے۔ ہم اگر گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو یہ ملک کی حالت نہیں بدلے گی، ہمیں گھروں سے نکلنا ہوگا، ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا، عمران خان کی ذات کے لیے نہیں، صرف اپنے ملک کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی اس ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جب میں ریکارڈ کروں گا تو اس وقت تک ضمنی انتخابات کے نتائج بھی آ چکے ہوں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔